جس کے فضل و رحم کرم و کرم کی بدولت ہمارا شام اور پھر سب یہاں پر زندوں کی زمین پر زندہ ہے، تاکہ زندوں کی زمین پر زندہ رہتے ہوئے ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں، کیونکہ بائبل مقدس کی سچائی حقیقت یہ ہے کہ جنہیں وہ آپ چاہتا انہیں وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور ہم خداوند کی عین مرضی کے موافق ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کی عبادت جو ہے وہ پاک عشاء کی بھی عبادت ہے، جس میں اس رسم کی ادائیگی کو فرمایا جانا ہے جس کا حکم خداوند نے خود اپنے کلام میں ہمیں دیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ عبادت جو ہے یہ شکر گزاری کی عبادت ہے، جو بھائی پرویز اور بہن بیٹی جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کی لے کر خدا کی حضوری میں ہے، تو یار یہ دونوں عبادات ہم خداوند کی حضوری میں اس لیے جمع ہے تاکہ پہلی بات ہم یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہو سکیں، اور دوسری بات ہم اس شکر گزاری کے اندر داخل ہو سکیں، اسے خدا کی حضوری میں گزران سکیں جو خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی برکت میں سمجھتا ہوں کہ اگر خداوند انسان کو شادی کے بندھن کے اندر باندھتا ہے تو اس کی دل کی لالشا شادی کے آغاز ہی میں یہ ہوتی ہے کہ خداوند ہمیں بابرکت کرے، خدا ہمیں پھلدار کرے، اور اس سے بڑی مبارک حال یہ ہے کہ جب خدا انسان کو صاحب اولاد کرے تو اولاد کی خوشیاں دیکھنا خدا نصیب کرے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ بتیرے ایسے لوگ دنیا میں دکھائی دیتے ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن ہی کے اندر چھوڑ جاتے اور اس جہان سے ان کا ناطہ ختم ہو جاتا ہے، موت انہیں دبا لیتی ہے اور ان کے بچوں کے سر سے ان کے باپ کا یا ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن مبارک حال یہ ہے کہ جب خدا آپ کو صاحب اولاد کرے تو پھر کلام کا وہ سگن پورا کرے کہ میں تجھے عمر کی درازی بخشوں گا اور تو اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھے گا۔ مبارک حالی یہ، اور آج یہ مبارک حالی خدا نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر قائم کی ہے کہ خدا نے ان کی نسل کو پروان چڑھایا اور عمر کے اس حصہ کے اندر لے کر آیا جب یہ قانونی طور پر اور شریعتی طور پر شادی کے بندھن کے اندر باندھی جائے۔ تو آج یہ شکر گزاری لے کر اس لیے خدا کے ذریعے میں آئے ہیں کہ خداوند اس شادی کو بابرکت کرنا، یقیناً یہی چیز لے کر آئے ہیں کہ خداوند شادی کو بابرکت کرنا، اس شادی میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی کاٹے نہ ہو۔ یقیناً یہی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نا، ان کے علاوہ تیسری وجوہات کوئی نہیں۔ اور جب ہم خداوند کو ہر کام میں اول درجہ دیتے ہیں تو پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم خدا کو دعوت دیتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہم اپنی رسم و رواج کے اندر ہم جسے دعوت دیتے ہیں ہم اسے ایک کونے کے اندر لگا دیتے ہیں، اور پھر جب ایسے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا سے گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ آج تو ہم نے تو شکر گزاریاں بھی گزرانی، ہم نے تو دعائیں بھی کروائی تھی، لیکن ہماری ان پروگرامز کے اندر جو ہے وہ کیوں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، غلطی ہماری اپنی زندگی سے ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کو دعوت دیتے ہیں تو پھر خدا ہی کو اول درجہ دیا ہے۔ ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم خدا کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، خدا کو بھی نہیں بھولتے ہیں، اور اپنی رسم و رواج کے اندر جب خدا ہمارے پروگرامز کے اندر آتا ہے، جیسے 3 دعائیں ہوئی ہیں اور تینوں دعاؤں میں ایک ہی جو ہے وہ لفظ نمایاں نظر آ رہا ہے کہ خداوند تو خود شادی کے اندر چلتا پھرتا نظر آنا، اور شادی کے ہر ایک رسم و رواج کے اندر پروگرامز کے اندر ہم تجھے شامل ہاتھ چاہتے ہیں۔ تو ایک ٹائم آتا کہ آپ کا ایمان ہے کہ جس سے آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آئے گا، جی آئے گا۔ تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جدو اسی خدا آتا ہے جیسے خدا نے نکرے لا دینے۔ بہت سارے ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ گھر والے بچے کہیں کہ میں نام نہیں دوں گا، اور جی چھوٹی کڑی کہہ دیتی ہے، منڈے کہہ دیتے ہیں لو جی ان کی شادی کرنی روز روز ہونی، کیونکہ ایسے ہوتا ہے۔
अज ही दे मौका मिले वे नचन का टप्पन का, अज ही दे मौका वे। इसके बाद जो है ये मौका पता नहीं कब आएगा, कब जो है वो दूसरे भाई की शादी होगी तो फिर ये मौका मिलेगा। लेकिन हम उस टाइम खुदा को इग्नोर करते हैं, हम उस खुदा को एक साइड पे लगा देते हैं जिससे आप दावत देते हैं, और फिर मसले मसाइल जो है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर खड़े होते हैं। बड़ा मशहूर वाकया बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नजर आता है, जो बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब है। इस जगह पर आपको लाकर खड़ा करूंगा। अगर खुदा को दावत देते हो तो फिर खुदा ही को जवाब, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बुजुर्ग एलिया ने कहा, आए दो दिलो तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। अगर खुदा सच्चा है तो फिर उसे ही अहमियत दे, फिर उसी की इबादत करे, फिर उससे अपने प्रोग्राम का मेहमान खुसूसी बनाए। और लिखा अगर बाल सच्चा है तो फिर जिंदा खुदा को छोड़ कर फिर बाल की प्रस्तिश करो। लेकिन हम दोनों चीजों को अपने प्रोग्राम्स के अंदर इक्वल कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, और फिर हमारे लिए मसले मसाइल खड़े होते हैं। और यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, ये वाकया एक ऐसे गांव के अंदर वाकया हुआ जिसका नाम गलील है। क्या नाम है इस शहर का? इस शहर का नाम गलील है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह जो है वो भी गलीली ही था, और वो गलील का रहने वाला है। इसलिए बहुत मरतबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो गलील के नासरत का जो है वो नबी है। और ये वाकया जो है कान गलील के अंदर हुआ, और गलील शहर का एक इलाका है जिसका नाम काना है। क्या नाम है इसका? काना। वो काना नहीं है जिससे जो है हिंदू लोग जो है पूछते हैं, जो अक्सर आप ड्रामों में देखते हैं कि वो बांसुरी बजा रहा होता है, जो मक्खन चोरी करता है, जो भैंसों का दूध पीता है, उस काना की बात नहीं हो रही, बल्कि ये गलील का इलाका है जिसका नाम काना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी। इसका मतलब है कि ये यीशु मसीह के कराबती रिश्तेदार भी थे, और कराबती रिश्तेदार होने के नाते इन्होंने रिश्तेदारी के अंदर यीशु मसीह की वालिद मोहतरमा बुजुर्गा मरियम को जो है उस शादी के अंदर दावत दी। और लिखा है इसके साथ यीशु के शागिर्द और यीशु भी शादी में उसकी दावत थी। माँ को अलग इनविटेशन है और यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को अलग दावत दी गई। और जब दावत दी गई है तो बिन बुलाए तो कोई भी नहीं आता, चाहे जितना मर्जी की आपका करीबी हो, बिन बुलाए की आपके प्रोग्राम्स के अंदर आता है। लेकिन ये तो वो खुदा है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके बारे में लिखा है वो आसमान और जमीन के खजानों का मालिक भी वही है, जिसके बारे में लिखा हुआ हर एक घुटना उसके आगे झुकता है और हर एक जुबान उसके नाम की तारीफ करती है, जिसके बारे में लिखा है मुकाशवा की किताब के अंदर मरकूम है तमाम सजदे सिर्फ उसी जिंदा पाक खुदा को रवा है। और उससे बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ जो है पर्सनली तौर पर यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को इस शादी के अंदर दावत दी गई। और क्यों दावत दी जाती है? अब क्यों अपने प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को मदद करते हैं? क्यों बुलाया जाता है? जी बोलिएगा जरा, क्यों बुलाया जाता है? पहली बात जो नजर आती है, हम उन्हें बुलाते हैं जिनके साथ हमारा मेल जोल होता है, और दूसरा हम उन्हें बुलाते हैं जिनके साथ हमने कुछ लेन देन किया होता है। हम दो लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं। पहली बात, हम शादी में अपने रिश्तेदारों को, और फिर दूसरा उन्हें दावत देते हैं जिनके साथ आप शादियों या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आप जो है वो न्योंदरा देकर आते हैं, आप इनवेलप देकर आते हैं, सलामियां देकर आते हैं, आप उन्हें दावत देते हैं। और उसके अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं होता जिससे आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर बुलाते हैं। और यहाँ पर तो मरियम के साथ उसकी रिश्तेदारी है, लेकिन यीशु से शागिर्दा उन्हीं की रिश्तेदारी है। क्यों फिर यीशु को उसके शागिर्दों को बुलाया?
اسی لیے بلایا ہے، وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح معجزات کرنے والا خدا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ بلایا ہے کہ یسوع ہمارے کمی گھاٹوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ بلایا ہے کہ جہاں پر یسوع مسیح آ جائے گا وہاں پر معجزات ظہور میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے یسوع مسیح کو دعوت دی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو تو اس نیت کے ساتھ بلاتے ہیں کہ جی یہ آئیں گے اور ہمیں نیوندرا دے کر جائیں گے، یا بیٹی کی شادی کے اندر ہماری ہیلپ کر کے جائیں گے، یا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان سے ہمیں ملے گا، اور ہم ملنے کی امید سے ہم بلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی بات نظر آتی ہے کہ جب یسوع مسیح آتا ہے تو یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کسی کا قرض دار نہیں رہتا ہے۔ اور ہم خدا کو بلاتے ہیں تو پہلی بار خدا بن بلائے مہمان کبھی بھی نہیں بنتا ہے، اور دوسری بات جہاں پر خدا جاتا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا غیور خدا ہے، اور وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، اور غیرت رکھنے کے سبب سے جب آپ اسے اپنے پروگرام کے اندر بلائیں گے تو وہ بغیر کچھ دیے آپ کے پروگرام سے نہیں جائے گا۔ اور جب انہوں نے یسوع کو بلایا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹائم آیا جب مشروب جو ہے ختم ہوگی، اور اس مشروب کا نام میں ہے۔ جیسے آج آپ اپنے پروگرامز کے اندر کولڈ ڈرنک کے طور پر پیپسی، کوک، سپرائٹ، مرینڈا، جو بھی کولڈ ڈرنک آج ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہیں، آپ جو ہے وہ پانی کے ساتھ آپ کولڈ ڈرنک کو لوگوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں انہیں، اسی لیے کیونکہ اس بات سے کہ ہم آئے ہوئے مہمانوں کو ہم جی آئوں کو کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور جب آپ ویلکم کرتے ہیں تو آپ اپنی محبت کا اظہار جو ہے مشروب پیش کر کے کرتے ہیں۔ اور یہ شادی کے اندر بھی اسرائیلی رسم و رواج کے مطابق میں، جسے انگوروں کا رس بولا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات فوراً جو ہے کلک کرتی ہے کہ جی یسوع مسیح نے وہاں پر شراب پیش کی بنائی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں انگوروں کا رس ہے جسے ایز اے مشروب کے طور پر جو یورپ کے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جسے ریڈ وائن بولا جاتا ہے، اور لکھا ٹائم آیا وہ کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی۔ اور جو اب جنہیں بلایا ہے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ بھائی جی ایک طور پر ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، انہیں سروکار نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ ختم ہو گیا تو ان کا اپنا ارینجمنٹ ہے، یہ خود جو ہے وہ تیاری کریں، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے جسے آپ بلاتے ہیں، اس سے آپ کے ہر ایک کام کی فکر ہے، جسے آپ بلاتے ہیں وہ آپ کی عزتوں کا راکھا اور محافظ خدا ہے۔ اور انہوں نے جا کر کسی براتی یا میل کے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی ہے، ڈائریکٹلی جا کر مقدسہ مریم کے پاس پہنچے ہیں اور بات کی ہے کہ میں ختم ہو گیا، مشروب ختم ہو گیا۔ اور اگر کسی شادی کے اندر، کسی پروگرام کے اندر، کسی ایونٹ کے اندر کھانا کم ہو جائے تو پھر وہاں کے حالات کیا نظر آتے ہیں؟ پریشانی آتی ہے، اور دوسری بات جو ہے بے عزتی کا باعث جو ہے وہ چیز بن جاتی ہے۔ اور وہ بے عزتی کیا ہے؟ مہمان بیٹھے ہوں اور کھانا جو ہے پتا چلے ختم ہو گیا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف بھاگ دوڑ پریشانی کا باعث و سبب چیز جو بن جاتی ہے اور آپ کے سارے پروگرام کو جو خراب کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کی کمی ہوئی۔ لیکن اگر آپ خدا کو بلائیں گے تو پھر خدا ہی کو جگہ دیجیے۔ جب خدا کو آپ دعوت دیں گے تو پھر پالوس رسول بیان فرماتا ہے کہ تو ہر ایک چیز کو خوشی کے ساتھ وافر مقدار میں پا کر تو کیا کرے گا؟ صحافت کرے گا، یعنی کہ تو بانٹے گا، تقسیم کرے گا۔ اس قدر خدا تیرے پروگرام کے اندر برکتوں کو جاری و ساری کرے گا۔ لیکن کیا ہم اپنے پروگرام کے اندر صرف خدا کو جگہ دیتے ہیں یا دنیا داری کو ہم مزید رکھتے ہیں؟ ہم کن لوگوں کو ان پروگرام کے اندر دعوت دیتے ہیں، کنہیں بلاتے ہیں؟
ہم خدا کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. صدقے جائیے یسوع مسیح دے تے واری جائیے بابے بلے شاہ دے سرکار کسی نال بھی نہیں بگاڑ دے. رب سونے نے بھی شکر گزاری دے دینے آ تے یار بھی شریف بھی چڑھا دیندے. اسی کسے نو بھی نہیں چھڑتے تے جڑے رب سونے نو بھی تو دنیا کو عزیز رکھتے ہیں. بائبل کے اندر وہ ہسٹری بیان کرتی ہے 2 کشتیوں کا سوار جو ہے وہ ہمیشہ ڈوبتا ہے, وہ پار نہیں لگتا ہے. جب آپ اس بات کو ذرا غور سے سن لیجئے گا, آپ ان پروگرام کے اندر آنے والی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر آپ کڑوا بیج بو دیتے ہیں. جب آپ دنیا داری کو بھی عزیز رکھتے ہیں اور خدا کو بھی عزیز رکھتے ہیں, اس ٹائم آتا ہے جب خدا کی قدرت کام کرنے کو ہوتی ہے, اس ٹائم آپ خدا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کونے کے اندر لگا دیتے ہیں کہ اور پہلے ناچتا پر لئیے تھے خدا پھر دعا کروانا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا غیور ہے. غیور غیرت مند کو بولا جاتا ہے. اور اگر ہم دنیا داری کے اندر کسی کو بلائیں, مثال کے طور پہ پادری کو, پادری صاحب کو بلا لیں اور آپ بڑے احترام کے ساتھ انہیں بلائیں اور ایک ٹائم آئے آپ ان کا ہاتھ پکڑیں اور صوبے سے اٹھا کر آپ انہیں کو پیچھے بھائی مینول کی جگہ پر لے جائیں اور بھائی مینول کو آپ اٹھا کر آگے لے آئیں, تو پھر جو ہے وہ کیا انہیں کیا فیل ہوگا, کیا ہوگا؟ گلٹی فیل, انسلٹ فیل ہوگی. اور دل سے آئے گا یار میں اندر بہتر ہے میں بچیاں پڑھا دے میں کہاں چلا جاؤں, انہوں نے میری بےزتی کی ہے. اور جب آپ خدا کو بلائیں اور خدا کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے یہاں سے اٹھائیں اور جا کر وہ گولی چلا دے کہ خدا کی کرے گا, کی کرے گا, چلا جائے گا. پھر جب چلا جائے گا تو پھر کی برکتیں مل سکتی. برکت کب تک رہے گی؟ جب تک یسوع مسیح ساتھ ہے. اور سیکنڈلی جب آپ جو ہے آپ تیل مہندی کی رسموں کے اندر آپ اپنے بچوں کو دعا بھی کروا لیتے ہیں, بلیس ہوا تیل بھی لگا لیتے ہیں, لیکن بعد جو وہی کڑی دات پھاڑ کے کہنے چلاؤ جی ڈانس کریے, مہندی تیاز رہا تھوڑا ہے ٹھمکا مار لیے, تو پھر کیا آپ خدا کے نام کی عزت کر رہے ہیں, خدا کے نام کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے سارے کے اوپر مسح شدہ تیل بھی لگوایا ہے, آپ نے بزرگوں سے اس کے لیے دعا بھی کروائی ہے, لیکن جب خدا برکت دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے اور اس بیٹی اور اس بیٹے کو برکت دے, تو اس ٹائم آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ چلا جا ڈانس کر. تو پھر ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ علانیہ مصلوب اور ذلیل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے صرف و صرف جو ہے وہ اول درجہ یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو دیا, اور جب دیا تو پھر نیوندرا بھی خدا پا کے گیا. ہاللیلویہ, نیوندرا پا کے گیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے میل جول کرتے ہیں, اگر کسی والے 500 روپیہ پاؤ تو پھر کیوں نہ. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں 1000 روپیہ پا دیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں چلو انہیں 1000 روپیہ پایا سی, چلو حالات جڑے نے ٹھیک نہیں ہے, مرغی دا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, نان بھی 30 روپے دا ہو گیا ہے, بوتل ہی پانی ہے, تو خدا دے فضل نال میرے 4 بچے بھی نے, ایک میں تے ایک میرا دلبر جانی میری بڈھی تے 6 جیاں سی, چلو ہون جیڑا وے 1000 کی پانا میں چلو 3000 روپیہ پا لیں. تو پھر وہ کھاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کیا کتنا زیادہ انہیں جو ہے وہ نیوندرا ڈالا ہے, کتنا دیا ہے. لکھا ہے یہاں پر یہودی دستور کے مطابق کتنے مٹکے ہیں؟ 6 مٹکے موجود ہیں, اور ان میں کتنے من کی 2 3 من کی گنجائش ہے. انسان صرف اتنا دیتا ہے جتنا آپ کسی کو دیتے ہیں, لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں آسمان کے خزانوں کو کھولوں گا اور تیری زندگی پر کیا کروں گا؟ برکتوں کو جاری اور ساری کروں گا کہ تیرے گھر میں رکھنے کی جگہ کم ہوگی. خدا پھر آسمان کے خزانوں کو کھول دیتا ہے جب آپ خدا کو دعوت دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 2 3 من کی گنجائش ہے اور 6 مٹکے ہیں. اور یہاں پر کیا کیا یسوع مسیح؟ صرف روٹی کھا کے نہیں گیا, بلکہ کیا کر کے گیا ہے؟ اور وہ برکت بھی کیا کہ چھوٹی کتنی برکت ہے. اگر آپ 6 مٹکوں کو جو ہے وہ 3 من سے ملٹی پلائی کریں, یعنی کہ 3 من 1 کلو 120 کلو, ٹھیک ہے, 40 کا 1 من ہے اور 3 من ہے یعنی کہ 120 کے جی, اور 120 کو اگر آپ 6 سے ملٹی پلائی کریں تو میرے
आपकी 700 समथिंग जो है 720 केजी लीटर जो है ये मशरूब बन जाता है। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪ ਹਿਸਟਰੀ को पढ़ें तो मेरे ख्याल में कई मन जेड़ा अंगूर दरकार और ये इतनी मैं मशरूब यकदम से तैयार नहीं होता है, लताड़ना पड़ता है। होल्स के अंदर अंगूरों को डालकर उन्हें पाँव से लताड़ा जाता है ताकि जो है उसका रस जो है वो नालियों की सूरत में बर्तनों के अंदर जमा किया जाए। टाइम दरकार है, लेकिन आप यीशु को बुलाएंगे तो यीशु जहाँ पर आएगा। उसने मार्था और मरियम से कहा अगर तू आज ईमान लाएगी तो आज ही खुदा का जलाल देखेगी। खुदा आपको महीनों पर, सालों पर, दिनों पर, हफ्तों पर नहीं छोड़ता है अगर आप खुदा को अपने सामने रखेंगे। इसलिए बुजुर्ग दोस्त बयान करता है मैं हर रोज खुदा को अपने सामने रखता हूँ क्योंकि वो मेरा खुदा है और जो खुदा को सामने रखता है वो कभी भी शर्मिंदा परेशान नहीं। तो क्या आज आप इस शादी के सारे प्रोग्राम के अंदर खुदा को रख रहे हैं? किसे रख रहे हैं ये आपको पता है। अगर खुदा को दावत देंगे तो खुदा आपकी इज्जतों का मुहाफिज खुदा बनेगा। खुदा आपके कमी घाटों को पूरा करेगा। जहाँ पर आपकी सोच खत्म होगी खुदा की ला में दूध कुदरत वहां से आपके लिए मुहैया करेगी। क्योंकि पुराने अदनामे के अंदर पैदाइश की किताब के अंदर बुजुर्ग अब्राहम ने कहा यहोवा ही यरी है और वो ही मुहैया करने वाला है। वो आपके लिए वहां से मुहैया करेगा जहाँ पर आपकी सोचें और आपकी तवक्कुआत खत्म हो जाएंगी। खुदा वहां से आपके लिए मुहैया करेगा क्योंकि वो खुदा हर पल आपके साथ रहने वाला है। तो अगर आप खुदा को दावत देते हैं फिर खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। यहाँ पर यीशु को और उसके शागिर्दों को बुलाया गया है। लेकिन आज कभी कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੁਵੈਰ ਦੇ ਕਿ 3-4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈਣ ਆ ताकि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕੌਣ करेगा, निकाह कौन पढ़ेगा, मिलनियाँ कौन करवाएगा, वो सारा काम पादरी साहब ने करना है, वो साड़ी मजबूरी। लेकिन क्या कभी हमने ये बोला है कि पादरी साहब ना आना तुझे पादरी साहब ने भी लेके आना? हमने कभी ऐसे बोला? तो मैं सानू पता कि अगर पादरी के नाल 3-4 बंदे आए तो पादरी वैसे रोटी बड़ी खाते हैं। ध्यान होवे कि 3-4 डिशा ऐसी खाई तो बाकी की करनगे? सानू घाटा पै जाएगा, इन्होंने तो जिउंदा भी नहीं पा के जाना, इन्होंने तो खा के भी बहुत जाना। तो अगर आप खुदा को जगह देंगे, खुदा के लोगों को बुलाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा। लेकिन ये जान रखिएगा कि इन्होंने खुदा को बुलाया, बिन बुलाए खुदा नहीं आया। और आज आप खुदा को बुलाएंगे खुदा आएगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन जब वो आएगा तो फिर उसे मेहमान खसूसी के तौर पे दावत दीजिए, उसे अपने प्रोग्राम का मेहमान खसूसी बनाइए। ना ये कि बुला कर उसकी बेइज्जती के सबब से उसे साइड पे लगा दें, ऐसा ना करें। बल्कि अगर उसे बुलाएंगे तो वो आपको बरकत देगा और आपकी बेटी को बरकतों के साथ वो नवाजेगा और इनकी जिंदगी के अंदर वो वादा पूरा होगा कि बढ़ो फलो फूलो जमीन को मोरो मकूम करो। तो आइए आज खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और हम इस बात के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद इस शादी के सारे प्रोग्राम के अंदर खुदा खुद उतरे, खुदा चलता फिरता नजर आए। खुदा भाई परवेज और बहन बेबी की खुदा इज्जतों को खुदा